بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا حاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ابو موسیٰ نے پوچھا اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے پوچھا اگر اسے اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نیکی یا بھلائی کا حکم کرے۔ انہوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اور جو باب چل رہا تھا کہ بھلائی اور نیکی کے بہت سارے راستے ہیں، یہ آخری حدیث ہے۔ تو محنت مزدوری کی ترغیب ہے یہاں پر، اس حدیث کے اندر محنت مزدوری کی ترغیب ہے تاکہ انسان کما کر اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اللہ کی راہ میں بھی صدقہ کرے۔ یعنی انسان کے پاس کچھ نہیں ہے تو انسان کمائے، محنت کرے، محنت و مشقت کر کے کما کر کے لائے اور اسے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے۔ اب آپ کے یہاں جو لوگ مانگنے کی عادت بنا لیے ہیں، اور جہاں تک میری امید ہے لگ بھگ ہندوستان کا ہر جگہ ہم نے چکر لگایا، جو جتنے مانگنے والے ہٹے کٹھے نوجوان جتنے مانگنے والے حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں پائے جاتے ہیں، تو آپ ان کو نہ دیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو ہٹا کٹھا کما کر کے کھا سکتا ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی آپ کما کر کے کھا سکتے ہیں، آپ کو ہم نہیں دے سکتے۔ جو ضرورت مند حقیقت میں ضرورت مند ہے آپ اس کو دیں۔ مثال کے طور پر جس کی دو آنکھیں نہیں ہیں، جس کی زبان نہیں ہے یعنی بات نہیں کر سکتا، جو کان سے سن نہیں سکتا، تو اس طریقے سے یا پیروں سے معذور ہیں کما نہیں سکتا، تو ایسے لوگوں کو دیں، باقی آپ لوگوں کو نہ دیں، آپ سمجھائیں۔ اگر آئے تو آپ دے دیجئے، دینے کے بعد سمجھا دیں کہ اور دوبارہ نہیں آنا، اس لیے کہ تم ابھی کما کر کے کھا سکتے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، اس لیے کہ وہ صحابی اور رسول ابو موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے کام محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان محنت کرتا ہے، محنت و مزدوری کر کے مشقت کر کے دو پیسہ کماتا ہے، ایک تو اس کے بدن کے اندر پھرتیلی چست پن زیادہ رہتا ہے۔ آپ کبھی دیہات میں چلے جائیں تو دیہات کے مقابلے میں شہر کے آدمیوں کی طاقت کم ہے، دیہات کے آدمیوں کی طاقت زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہ دن بھر کام کچھ نہ کچھ کرتے رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں شہر کے لوگ وہ کام کیا کرتے ہیں؟ اتنا ہی کرتے ہیں کہ دکان میں بیٹھ جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ لیکن جو لوگ محنت و مزدوری کرتے کھیت میں ہل جوتتے ہیں، وہ بہت ہی محنت کا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان محنت و مزدوری کرے
اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے، یعنی اپنے نفس یعنی اپنے بدن کو بھی ٹھیک ٹھاک رکھے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کام کرے گا تو جتنا کام کرے گا اتنے ہی وہ صحت مند یعنی ہر چیز میں ہر اعتبار سے اچھا رہے گا، اور صدقہ بھی کرے، اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ صحابہ اکرام، اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اکرام کام جاتے تھے اور محنت مزدوری کر کے لاتے تھے، جیسی ہی صدقہ کی آیت نازل ہوئی، جو بھی محنت مزدوری کر کے لائے تھے صحابہ اکرام اسی میں سے کچھ حصہ صدقہ بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی صدقہ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بھی کریں۔ پھر ابو موسیٰ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو آپ نے فرمایا وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کوئی غریب لاچار ہے اس کی مدد کر دیں۔ ابو موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نیکی یا بھلائی کا حکم دے۔ آپ کسی کے اندر کوئی چیز آپ برائی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بولیں کہ آپ کے اندر یہ چیز کی کمی ہے یا یہ برائی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ابو موسیٰ نے کہا کہ اگر وہ بھی نہ کر پائے یعنی اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محنت مزدوری کی ترغیب تاکہ انسان کما کر کے اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، صدقہ کرے۔ نمبر دو، دوسری چیز یہ معلوم ہے کہ صدقے کا مفہوم بہت بڑا وسیع ہے، اس میں نیکی اور بھلائی کی بہت سی انواع بہت سی قسمیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ برائی سے رک جانا بھی یہ صدقہ ہے۔ صدقہ کہ اگر مفہوم تفسیر میں جائے تو بہت سی چیزیں نکل آئیں گی، لیکن یہ اتنا سمجھیں کہ اگر کسی کو آپ برائی سے رک رہے ہیں کہ آپ رک جاؤ ایسا نہ کرو تو وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ صدقے کا جو مفہوم ہے آپ اگر ایک آیت ہی جانتے ہیں، تھوڑی سی بات ہی آپ جانتے ہیں، آپ دوسروں کو پہنچائیے، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔